السلام علیکم ایوریون، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اسٹائلسٹک انالیسز۔ آج کی اس ویڈیو میں نے اسٹائلسٹک انالیسز کو تھورلی ڈسکس کرنا ہے۔ جو اسٹوڈنٹ کی ایمبیگوٹیز ہوتی ہیں، اسٹائلسٹک انالیسز کیا ہوتا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھنی ہے۔ اسٹائلسٹک انالیسز کے اوپر میں نے اسی چینل پہ اسی سیم ٹاپک پہ بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، بتایا ہوا ہے کہ اسٹائل کیا ہوتا ہے، اسٹائلسٹکس کیا ہوتا ہے، ایون کہ ایک انالیسز میں نے آن لائن ویڈیو میں کیا ہوا بھی ہے۔ اگر آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ مدد ہو جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اسٹائل کیا ہوتا ہے، اسٹائلسٹکس جو برانچ ہے لنگوسٹکس کی، اس کو اسٹڈی کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر ڈیپ ڈگ کرنا ہے کہ اسٹائلسٹک انالیسز کیا ہوتا ہے۔ لنگوسٹکس آپ کو پتہ ہے کہ سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج ہے، اس کی فردر ایک برانچ ہے اسٹائلسٹکس جو کہ سائنٹیفک اسٹڈی آف اسٹائل ہے۔ پھر اسٹائل میں نے آپ کو بتانا ہے اس کی ڈیفینیشن، ایکسپلینیشن، اور بہت امپورٹنٹ چیز جو کہ ہے اسٹائلسٹک انالیسز، اس کے ایلیمنٹ، پرپس، فیچر، ایون کے ٹائپس کو ڈسکس کریں گے۔ اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ٹیکسٹ پہ آپ کیسے اسٹائلسٹک انالیسز کرتے ہیں، کیا چیزیں ڈھونڈتے ہیں، اور پوئم کے اندر آپ کیا چیزیں ڈھونڈتے ہیں، اور کس طریقے سے آپ خود گھر بیٹھ کے اسٹائلسٹک انالیسز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ضرورت ہے، امپورٹنس ہے اس بات کی کہ اسٹائلسٹک انالیسز اگر آپ نے کرنا ہے یا آپ اس کو کرنے کا سوچ رہے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی امپورٹنٹ ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں نے ڈسکس کرنی ہے۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن سے اسٹارٹ کریں گے۔ اسٹائلسٹک انالیسز از بیسیکلی دا انالیسز آف ویریس لینگویج اسٹائل ٹو ایکسٹریکٹ دا میننگ اینڈ انفارمیشن ان کنٹینٹ ٹیکسٹ۔ آپ اگر اپنی کلاس میں موجود ہیں تو سارے اسٹوڈنٹ سے کہیں کہ وہ اپنی نوٹ بک نکال لیں۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو ہر اسٹوڈنٹ نے ڈفرینٹ طریقے سے لکھا ہوا ہوگا۔ اب ہر اسٹوڈنٹ کا یہ جو ڈفرینٹ طریقے سے لکھنا ہے، یہ اس کا پرٹیکولر اسٹائل ہے، چاہے وہ اردو میں لکھے یا انگلش میں لکھے، وہ اپنا ایک مخصوص اسٹائل رکھتا ہے۔ اسی طرح ڈفرینٹ رائٹرز جیسے کہ آتھر ہو گئے، ڈفرینٹ بک کے، ایسے کے، ناول کے، ڈرامے کے، ایون کے پوئم میں ولیم ورڈزورتھ اور جان کیٹس، پی بی شیلے، ان سب کے مختلف اسٹائل ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کا لکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور دوسرا جب وہ کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس کے اندر وہ ہڈن میننگ رکھتے ہیں، ہڈن میسج رکھتے ہیں، جو کہ ٹائم ٹو ٹائم کھلتا چلا جاتا ہے۔ تو اسٹائلسٹک انالیسس بیسیکلی بہت چیزوں کا مخفف ہے، یعنی کہ ایکسٹرنل اسٹائل کو بھی اسٹڈی کرنا کہ کس انداز میں وہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی اسٹڈی کرنا۔ یہ دونوں چیزیں اسٹائلسٹک انالیسس میں آتے ہیں۔ ان کے ڈفرینٹ لیول ہیں، ڈفرینٹ پرپس ہیں، اور ڈفرینٹ ہی طریقے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹائلسٹک از بیسیکلی دا سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج اسٹائل۔ فار ایگزامپل ان اسٹائلسٹک وی اسٹڈی ڈفرنٹ کائنڈ آف لینگویجز۔ کوئی بھی لینگویج ہو سکتی ہے، اردو بھی ہو سکتی ہے، انگلش بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی لینگویج کو کیسے یوز کر رہا ہے کانٹیکس کے اندر، چاہے وہ اسپوکن ہو چاہے وہ ریٹن ہو، یہ اسٹائلسٹکس کے اندر اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نوٹ کریں گے کہ ایڈورٹائزمنٹ کے اندر موسٹلی پورے جملے نہیں لے جاتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بولی جاتی ہیں۔ جیسے کہ بہت زیادہ فیمس ہے کہ ڈالڈا جہاں مامتا وہاں ڈالڈا۔ اب اس کا مامتا اور ڈالڈا کا کوئی کمبینیشن نہیں ہے، لیکن دے آر یوزنگ اے ڈفرنٹ کائنڈ آف لینگویج۔ اب وہ یہ جو لینگویج ہے، اس سے میننگ بھی کنوے ہو رہا ہے، اٹریکشن بھی آ رہی ہے، ایک ان کا سلوگن بھی بن رہا ہے، اور یہ ایڈورٹائزمنٹ میں کیچی بھی ہے۔ تو اس طرح جب ہم لینگویج کو کرٹیکلی ڈیل کرتے ہیں، پالیٹکس میں بھی ایسا ہوتا ہے، جیسے کہ جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ اسی کے علاوہ ریلیجنلی بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ انڈیویجول آتھر جیسے ولیم ورڈزورتھ، شیکسپیئر بھی ڈفرینٹ طرح کے سیم سلوگنز یا لینگویج کے ایسے ورڈ یوز کرتے ہیں جو کہ مختلف ہوتے ہیں۔ آپ یہ چیز ایسے فیل کر سکتے ہیں کہ آپ نے ولیم ورڈزورتھ کی پوئٹری پڑھی ہوگی تو آپ کہیں گے کہ اس کے جو لفظ ہیں وہ آسان ہوتے ہیں، جلدی سمجھ جاتے ہیں، لیکن جب آپ جان کیٹس کو پڑھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ بہت مشکل اور ٹف ووکیبلری کو یوز کرتا ہے، کیونکہ کلاسکس کو وہ فالو کرتا تھا، تو اس کی ووکیبلری ٹف ہوتی ہے، اس کا اسٹائل بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے پیور شاعری آ گئی۔ اس کے علاوہ بھی میں بہت ساری مثالیں دے سکتی ہوں، جیسے کہ ہمارے مرزا غالب ہیں، ان کی شاعری علامہ اقبال سے بہت مختلف ہے۔ جب آپ مرزا غالب کی شاعری پڑھتے ہیں تو وہ بھی ٹف ہے، لیکن ان کا اسٹائل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے نسبتاً علامہ اقبال کے۔ اسی طرح آج کل کے اگر آپ رائٹر دیکھ لیں، آج کل کے لوگ دیکھ لیں، آپ یوٹیوب پہ ڈفرینٹ چینل کو فالو کرتے ہوں گے، ڈفرینٹ چینل ڈفرینٹ طریقے سے پڑھاتے ہیں، کسی کا آسان ہوتا ہے، کسی کا مختلف ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کا پرٹیکولر اسٹائل ہوتا ہے۔ اور اس کی جب ہم سائنٹیفک اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ اسٹائلسٹکس میں کرتے ہیں۔ اب اسٹائل دو طرح کا ہو گیا، ایک جو بظاہر لکھنے میں آپ فالو کرتے ہیں اس کو ہم ڈکشن کہتے ہیں، سینٹیکس کہتے ہیں۔ اب سینٹیکس اور ڈکشن کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جملہ کس طریقے سے مرکب کیا ہے، کس طرح سے آپ بنایا، ترتیب کس طریقے سے دی ہے، آپ نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ فارمل ہیں، انفارمل ہیں، کریٹیو ہیں، کیسے ہیں، آپ کی لینگویج کیا تھی، آپ نے پہلا ورڈ کون سا لکھا، دوسرا کون سا لکھا، یہ سارا ڈکشن اور سینٹیکس میں آتا ہے۔ لیکن پھر جب آپ اس کو اندر اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ اس نے امیجری یوز کیا ہوا ہے, فگریٹو لینگویج یوز کی ہوئی ہے, ٹرمز یوز کی ہوئی ہیں, ایڈیم یوز کیا ہوا ہے, اس نے کچھ اور ہی اندر ڈبل میننگ دیا ہوا ہے, ایمبیگوس سینٹینس دیے ہوئے ہیں. تو یہ ساری جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ بھی اسٹائل کے اندر آتی ہے اور یہ ڈیپ اسٹرکچر اسٹڈی ہوتی ہے. تو جب آپ اسٹائلسٹک انالیسس کرتے ہیں تو آپ جن چیزوں پہ دھیان رکھتے ہیں وہ ہے ڈکشن کا مطلب ہے جو لفظ آپ نے استعمال کیے, سنٹیکس کا مطلب آپ نے جملے کیسے بنائے, امیجری سے مراد ہے کہ اگر آپ نے کوئی امیجنیشن یوز کی ہے, فکشن نان فکشن یوز کی ہے تو وہ, فگریٹو لینگویج یعنی کہ کوئی بھی لٹریری ٹرم آپ یوز کر سکتے ہیں یا پھر لٹریری ڈیوائس جیسے سملی اور میٹافر یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ اسٹائلسٹک انالیسس میں پڑھتے ہیں. اگر ہم اسٹائلسٹکس کو دیکھیں کہ اسٹائلسٹکس سب سے پہلے کس نے پرپوز کیا تھا, یہ کون اس کا جو فادر تھا, تو چارلز بیلے جو تھے انہوں نے اسٹائلسٹکس پہ فوکس کیا. انہوں نے کہا کہ ہر بندے کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے, انہوں نے اس پہ فوکس کیا کہ ایک بندہ لکھتا بھی مختلف طریقے سے ہے اور جب وہ لکھ لیتا ہے, چاہے پوئم ہو گئی یا ایسے, اس کے اندر وہ ڈفرینٹ میننگ بھی کنوے کر سکتا ہے. اسٹائل کیا ہوتا ہے, یعنی کہ اسٹائل کے اندر ہم کن چیزوں کو فالو کرتے ہیں. ہم اسٹائل کے اندر فالو کرتے ہیں بریویٹی کو, یعنی کہ کس انسان نے جو جملہ لکھا ہے اس کی لینتھ کیا ہے, اس نے کم وقت میں زیادہ بات پہنچائی ہے. جیسے کہ آپ فرانسس بیکن کے ایسے پڑھیں نا, تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے جملوں میں اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ ان سے امپریس ہو جاتے ہیں. نارمل میں ایسے لکھوں تو شاید ایسا نہ لکھ سکوں. کلیئرٹی سے مراد ہے کہ کیا بندہ صاف بات لکھتا ہے یا گھما پھرا کے لکھتا ہے, وہ فلو میں لکھتا ہے, اسٹریم آف کانشیسنیس میں لکھتا ہے, یا پھر وہ ہسٹری سے نالج کو ایکسٹریکٹ کرتا ہے, کمپائل کرتا ہے. سمپلسٹی ہے اس کے ورک میں یا وہ کمپلیکس ورک لکھتا ہے. یونٹی آپ کو مل رہی ہے یا ابزرڈیٹی مل رہی ہے, رینڈم چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں آپ اسٹائل میں فوکس کریں گے. جب آپ کسی کا ورک پڑھ رہے ہیں, آپ دیکھیں کیا وہ کلیئر ہے, کیا اس نے فلو میں لکھا ہوا ہے یا وہ باتیں بدل رہا ہے, کیا وہ ایک ہی ایونٹ کو ڈسکس کر رہا ہے یا پھر وہ اوپر نیچے جا رہا ہے. سمپلسٹی مل رہی ہے آپ کو یا فینسینس مل رہی ہے, فکشن نان فکشن امیجنیشن لٹریری ڈیوائسز مل رہی ہیں. یونٹی ہے ورک کے اندر, جو ایونٹ وہ ڈسکس کر رہا تھا وہ اسے صحیح طریقے سے کر پایا یا وہ بیچ میں ٹوٹ گیا. تو یہ ساری چیزیں آپ اسٹائل میں فوکس کریں گے اپنے لٹریری یا اسٹائلسٹکس انالیسس کے اندر. لاسٹ ڈیفینیشن جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی اسٹائلسٹک انالیسس کی, وہ یہ ہے کہ اسٹائلسٹک از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف اسٹائل. یعنی کہ ہم نے پڑھنا تو اسٹائل ہے, اب اس کے اندر ہم نے انالیسس کرنا ہے. انالیسس کس چیز کے لیے کرنا ہے کہ وہ باہر سے کیسا ہے, یعنی کہ لینگویج کیسی یوز کی ہے, پھر ہم نے کرنا ہے کہ میننگ کیا ہے اور تھیم اس نے کیا یوز کی ہے. یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. جب ہم آئیڈینٹیفائی کرنے لگتے ہیں کہ چاہے رائٹر آتھر کوئی بھی ہو گیا, اس نے کیا پیٹرن یوز کیا ہے اور پھر اس نے جو میسج کنوے کیا ہے ڈائریکٹ یا ہڈن, وہ کیا ہے, تو یہ اسٹائلسٹک انالیسز ہے. In short, we can say that stylistic analysis in linguistics or literature refer to the identification of the pattern of usage in speech and writing. Stylistic analysis کے اندر ہم stylistic feature پہ فوکس کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کوئی بھی ٹیکسٹ آپ کے پاس موجود ہے, چاہے وہ ناول, ڈرامہ, ایسے ہو گیا, اس کے اندر آپ stylistic analysis اپلائی کریں تو آپ کیا ڈھونڈیں. دیکھیں جیسے آپ stylistic اپنے analysis اپلائی کرتے ہیں نا, تو آپ ان چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں. آپ کے پاس ایک پیراگراف موجود ہے, اب اس میں آپ دیکھیں کہ کیا وہ اسٹوری ہے. اگر وہ اسٹوری ہے تو اس کے اندر سیٹنگ دیکھیں, پلاٹ دیکھیں, تھیم دیکھیں, کریکٹر دیکھیں, ڈکشن دیکھیں کہ کیا ڈکشن یوز کی ہے, کیا کریکٹر کو کیسے اسکیچ بنایا ہوا ہے, ڈسکرپشن دی ہوئی ہے, امیجنری ہے, ایبزرڈ ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ لینتھ میں ڈسکس کرتے ہیں تو اسٹائلسٹک انالیسس کہلاتا ہے. کوئی بھی آپ کے پاس اگر ٹیکسٹ موجود ہے, فار ایگزامپل لے رہی ہوں میں, ایک اسٹوری ہمارے پاس موجود ہے. اب اسٹوری کے اندر سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ٹائم پیریڈ کیا بتا رہا ہے, سیٹنگ وہ کیا بتا رہا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو لکھنا ہے کہ رائٹر نے یہاں پہ جو سیٹنگ کی جو سیٹنگ جس طریقے سے بتائی ہوئی ہے وہ کیا ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کریکٹر ہیں تو کریکٹر کی ڈیولپمنٹ کیسی ہے, کریکٹر اسٹوری میں چینج ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, کیا جو رائٹر ہے وہ کریکٹر کی اندرونی کوالٹیز پہ فوکس کر رہا ہے, اس کے کپڑوں پہ فوکس کر رہا ہے, اس کے فیس پہ فوکس کر رہا ہے, یا اس کا سوسائٹی سے ریلیشن پہ فوکس کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں اسٹائلسٹک انالیسس میں آتی ہیں. اس کے بعد آپ نے ڈائلاگ کو دیکھنا ہے کہ ڈائلاگ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں, وہ چھوٹی لائنیں بول رہے ہیں, وہ بڑی لائنیں بول رہے ہیں, وہ ایڈیم کا یوز کر رہے ہیں, کیا اس کے اندر کوئی ٹیکنیک تو یوز نہیں کی گئی جیسے کہ فور شیڈوئنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز جو بار بار ہو رہی ہو یا ایک چیز جو ہنٹ کر رہی ہو کسی چیز کی طرف. اس کے علاوہ فارم کیا رائٹر نے یوز کی ہے. فارم کیا ہوتا ہے کہ بھئی پوئٹری ہے, پروز ہے, ڈرامہ ہے, شارٹ سٹوری ہے, سونیٹ ہے, تو اسٹرکچر کیا ہے, کوئی امیجری اس کے اندر یوز کیا گیا ہے, اس کے اندر نیریٹو رائٹنگ ہے یا ڈسکرپٹیو رائٹنگ ہے, آئرنی کا استعمال کیا ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو اپوزٹ بات کو کہہ رہی ہو, جسٹا پوزیشن تو یوز نہیں کیا گیا. موڈ دیکھیں کہ رائٹر اداس ہے, نیریٹر جو ہے وہ اداس ہے, خوش ہے, یا آپٹمسٹک ہے یا پیسمسٹک ہے. اس کے علاوہ وہ کیا انفولڈ کر رہا ہے, پوائنٹ آف ویو اس نیریٹر کا وہ کیا دکھا رہا ہے, فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن. پھر وہ جو اسٹرکچر ہے اسٹوری کا وہ کیا بنایا ہے, اس کا بگننگ کیسی ہے, ایکشن, مڈل,
اور ریزولوشن اس کی کیسی ہے, سمبلزم یوز کیا ہے کہ نہیں. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ کسی اسٹوری میں بالکل سمبلزم یوز نہ کیا گیا ہو, جب اس میں بالکل یوز نہیں کیا گیا تو اسٹائلسٹک انالیسس کے اندر آپ سمبلزم اپلائی نہیں کریں گے. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ اسٹوری کے اندر کریکٹر 1 ہو, 2 ہوں, 4 ہوں, تو ان کے اکارڈنگ لکھا جائے گا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اسٹائلسٹک انالیسز میں آپ فائنڈ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے جس چیز میں آپ چیزیں فائنڈ کریں اس میں جسٹاپوزیشن نہ ہو تو چھوڑ دیں اس کو, ہو سکتا ہے اس میں موڈ نہ ہو تو چھوڑ دیں, آئرنی نہیں ہے تو چھوڑ دیں, باقی چیزوں کو فوکس کریں. جیسے کہ اس کے اندر تھیم کیا تھی, اس کا میسج کیا کنوے ہوا, ٹون کیا تھی, یہ آپ ٹیکسٹ کے اندر فائنڈ کرتے ہیں. اگر کوئی پوئم ہے تو اس کے اندر آپ فردر لائن بائی لائن انالیسس کرتے ہیں. پوئم کے اندر آپ کیا ڈھونڈتے ہیں, پوئم کے اندر آپ لٹریری ڈیوائسز ڈھونڈتے ہیں, جیسے کہ موڈ بھی دیکھتے ہیں, اسٹرکچر, اسٹائل, میٹر, ردھم, رائم. اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لٹریری ڈیوائسز جیسے کہ ایلیٹریشن, ریپیٹیشن آف کانسوننٹ ہے کہ نہیں ہے, ایسوننس, ریپیٹیشن آف واول ہے کہ نہیں ہے, کولیکولزم یعنی کہ اس نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ فارمل ہے, انفارمل ہے, سلینگ ہے, ریجنل ہے, کیسے اس کی ڈکشن کیسی تھی, یعنی کہ جو لفظ وہ استعمال کر رہا ہے, جو گرامر وہ یوز کر رہا ہے وہ کیسی ہے, پور ہے, اچھی ہے, ایکسپرٹ ہے, جارگون یوز کر رہا ہے کہ نہیں, یعنی کہ لوکل ٹرم یوز کر رہا ہے کہ نہیں, میٹافر یوز کیا ہے کہ نہیں, ریپیٹیشن ہے کہ نہیں ہے, رائم ہے, ردم ہے نہیں ہے, سینٹینس کی ورائٹی کیسی ہے, اسٹرکچر کیسا ہے, لینتھ کیسی ہے, اور سینٹیکس کے اندر جو سینٹینس کو سینٹینس سے جوڑا ہے تو وہ کیسے جوڑا ہے. اس کے علاوہ بھی لا تعداد چیزیں جو ہیں آپ اسٹائلسٹک انالیسس میں ڈھونڈ سکتے ہیں, لیکن میں نے موٹی موٹی یہاں پہ لکھ دی ہیں. اس کے علاوہ میں امپورٹنٹ بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہر رائٹر جب بھی کوئی پیراگراف لکھے یا پوئم لکھے اس کے اندر یہ تمام لیول موجود ہوتے ہیں. انالیسز آپ فونولوجیکل بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ ساؤنڈس ڈھونڈیں, فونیم ڈھونڈیں, کوئی اسپیسیفک ساؤنڈ ہے جو کہ اس کے اندر وہ یوز کر رہا ہے, کوئی اسپیسیفک ورڈ وہ یوز کر رہا ہے. فونولوجیکل پہ تو یہی ہوگا نا, فونولوجی از دا اسٹڈی آف ساؤنڈ بیسیکلی. مورفولوجی کے اندر آپ ورڈس کو اسٹڈی کرتے ہیں, رائٹر کے ایک ایک ورڈ پہ انالیسس کریں گے, لیکسیکل کے اندر بھی ورڈس پہ انالیسس کریں گے, مورفولوجی کے اندر آپ مورفیم پہ بھی انالیسس کریں گے. سینٹیکٹک انالیسس اگر آپ کر رہے ہیں کسی بھی پوئم کا, آپ ایسے کا, اور اسٹائلسٹک کر رہے ہیں تو اس کے سینٹینس اسٹرکچر پہ فوکس کریں گے کہ جو رائٹر ہے, اور اسی کے اندر سے آپ دیکھیں اس نے اگر 10,000 سینٹینس یوز کیے ہیں تو آپ کے پاس کتنا مواد ہے ڈسکس کرنے کے لیے. سیمنٹکس اگر آپ دیکھتے ہیں, سیمنٹکس اسٹائلسٹک انالیسس کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس نے کیا میننگ کنوے کی ہے. اس کے علاوہ پریگمیٹکس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کی انٹینشن کیا تھی کمیونیکیشن کی, ریپرزنٹیشن اس نے کیسی کی ہے. یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اسٹائلسٹک انالیسس ان میں سے کسی بھی چیز سے جڑا ہو سکتا ہے. آپ کا ٹیچر آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے سینٹیکٹک اسٹائلسٹک انالیسس کرنا ہے ولیم ورڈزورتھ کی پوئم ٹنٹن ایبے کی, تو اس کے اندر آپ سینٹیکٹکس کو بہت ڈیپلی پڑھیں گے کہ سینٹیکٹک کے اندر آپ کیا کیا چیزیں ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ آپ کو چیزیں ساری نیٹ پہ مل جائیں گی. اس کے علاوہ یہ تھوڑی بلر ہے, اگین بتایا ہوا ہے کہ مورفولوجی, فونولوجی کے اندر آپ ساؤنڈ کو اسٹڈی کرتے ہیں, مورفولوجی کے اندر ورڈ کو, سینٹیکس کے اندر کلازز اینڈ فریزز کو, سیمنٹکس کے اندر میننگ کو کرتے ہیں, اور پریگمیٹکس کے اندر جنرل یوز آف لینگویج وچ از ڈسکورس فالو کرتے ہیں. یہ وہ پیٹرن ہے جو پاکستان میں فالو کیا جاتا ہے اسٹائلسٹک انالیسس کے لیے ہر جگہ پہ. موسٹلی جو اسٹوریز ہوتی ہیں ان کے اوپر اسٹائلسٹک انالیسس یا ایسے کے اوپر ہمیں دے دیا جاتا ہے, شارٹ اسٹوریز پہ زیادہ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر ڈرامہ ناول بھی ہے تو آپ سیم پیٹرن فالو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو پلاٹ دیکھیں, پھر دیکھیں کہ ڈسکرپشن کیسی ہے, تھیم دیکھیں کہ میسیج کیا کنوے کیا گیا ہے, سیٹنگ کو دیکھیں, نریشن ہے تو کیسی نریشن کی گئی ہے, آتھر کا کیا پرٹیکولر اسٹائل ہے, وہ جملہ کیسے بناتا ہے, کیسے یوز کرتا ہے, ایڈیم کو یوز کرتا ہے کہ نہیں کرتا, وہ اپنے ورک کے اندر لیٹن انفلوئنس دکھا رہا ہے, گریک کا دکھا رہا ہے, کلاسکس کا دکھا رہا ہے, ماڈرن ٹائم پیریڈ کا دکھا رہا ہے, کوئی لٹریری ڈیوائسز, اسٹائلسٹک ڈیوائسز, کوئی فنکشنل ڈیوائسز یوز کی گئی ہیں تو وہ کیسی ہیں. اسٹائلسٹک انالیسز ڈفرینٹ لیولس پہ بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ گرافولوجیکل لیول پہ ہو سکتا ہے, فونولوجیکل لیول پہ ہو سکتا ہے, گرامیٹیکل لیول پہ ہو سکتا ہے, لیکسیکل لیول پہ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے ٹیچر آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈو اے فونولوجیکل اسٹائلسٹک انالیسز آن جان کیٹس پوئم اوڈ ٹو نائٹنگیل. اب آپ نے اس کے اندر فونولوجی کو ڈیپلی پڑھنا ہے. فونولوجیکل لیول کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں, جیسے کہ رائم آتا ہے, ایلیٹریشن, ایسوننس, اونوموٹوفک, ٹون آ گئی, نیوٹرل, سمپیتھیٹک, یہ ساری چیزیں آپ نے اپلائی کرنی ہے. اسٹائلسٹکس کے ساتھ آتھر کو پڑھنا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ پڑھنا ہے, اس کا ورک پڑھنا ہے, پوئم کو پڑھنا ہے, ایک ایک ورڈ کو پڑھنا ہے, اور پھر جب آپ یہ چیزیں لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کے آرام سے 6,000 8,000 ورڈ ایزیلی بن جائیں گے.
پیٹرن کیا ہوگا آپ کا لکھنے کا؟ ہر یونیورسٹی یا ٹیچر جب آپ سے انالیسس کرنے کا کہتے ہیں تو وہ آپ کو اسپیسیفک پیٹرن دیتے ہیں، جس کے اندر وہ آپ کو انٹروڈکشن یا ایبسٹریکٹ سٹارٹ میں دے سکتے ہیں، میتھڈالوجی دے سکتے ہیں، اس کے بعد سیمپلنگ دے سکتے ہیں، سیمپلنگ نہ بھی دیں وہ آپ کو لٹریچر ریویو دے سکتے ہیں، ڈیٹا کلیکشن دے سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکشن کریں، کنکلوژن دیں یا انالیسس دیں۔ وہ پیٹرن جو ہوتا ہے نا وہ ٹیچر خود دیتا ہے، یونیورسٹی دیتی ہے۔ اگر وہ نہیں دیتے نا تو آپ ان سے کہیں کہ ہمیں پیٹرن تو دیں، ہمیں تو انٹرنیٹ سے کہیں بھی نہیں ملتا۔ اور ہر یونیورسٹی اور ٹیچر کا پیٹرن انالیسس کا اپنا ہوتا ہے، یہ آپ کو اور کہیں سے نہیں ملے گا، کسی اسٹوڈنٹ سے نہیں پتہ لگے گا، آپ نے ٹیچر سے ڈائریکٹ پوچھنا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹائلسٹک انالیسس گرامیٹیکل لیول پہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ آپ لفظوں کا لیول دیکھیں گے، جملوں کا لیول دیکھیں گے، ورڈ دیکھیں گے کہ ورڈ کی 8 پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں تو کس طرح سے یوز کیا ہے، ناؤن کو انٹرجیکشن کے ساتھ کیسے کنیکٹ کیا ہے، ورب کیسے یوز کیے گئے ہیں، کوئی کونوٹیشن یوز کی ہے، کوئی ڈینوٹیشن یوز کی ہے۔ لیکسیکل لیول کے اوپر آپ دیکھتے ہیں مورفولوجی، سیمنٹکس، فونولوجی، یہ ساری چیزیں، ایڈیم وغیرہ، یہ ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اتنی واسٹ ورائٹی ہے کہ اگر آپ اس کو کور کرنے کے لیے بھی بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسٹائلسٹک انالیسز آپ کسی چیز پہ بھی، کسی وقت پہ بھی، کسی طرح سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور کسی لیول پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس فری سلیکشن ہے تو آپ اپنی مرضی سے یہ لیول چن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اسٹائلسٹک انالیسز کے اوپر ویڈیو موجود ہے، ایڈورٹائزمنٹ پہ کیسے کرتے ہیں یہ میں نے ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہ آپ کو اینڈ اسکرین پہ یا ڈسکرپشن سے مل جائے گی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہے، پسند آئی ہے تو کلاس والوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ جو کوشچن آپ کے اس سے ریلیٹڈ ہیں، جو لاجیکل ہیں، وہ کمنٹ باکس میں دے دیں مجھے، میں اس کا جواب لازمی دوں گی۔ اگر آپ ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔